لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ محترم سامعین کرام، قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس عہد کی اور اس میثاق کی تجدید ہے جو اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کہ جس میں بندہ جو ہے اللہ کے لیے اس کی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس قربانی کے اندر توحید کی تمام اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ قربانی ہمیں اپنے مقصد پیدائش کی یاد دلاتی ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جو ہمارے پیدائش کی غرض و غایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اللہ کے لیے اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنے جذبات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اور اپنے عمل سے بتلاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب وہ جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کا یہ مقصد کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی اس قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کا اظہار ہے، کہ اس کی یہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح قربانی سے توحید اس طرح بھی چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ماں سوا جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب کی نفی کر دیتا ہے، کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کسی اور چیز کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت پر ساری محبتیں قربان ہیں، کیونکہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ وہ امام الموحدین تھے، اللہ نے ان کو حنیف کہا کہ وہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے ہو جانے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس کے جو مظاہر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ ہمیں قربانی کے عمل سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے خوب اسے پالا پوسا، اسے جوان کیا، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے لیے کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی، اللہ نے اسے قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بلا چوں چراں کیے فوراً اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے۔ تو ہمیں یہ بات سبق دیتی ہے کہ انسان کامل طور پہ، مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والا ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب متوجہ ہونے والے تھے۔ اور یہ توحید حنیفیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ملتی۔ اور قربانی کے اندر توحید کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ قربانی کے جانور خریدنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لیے ایک مخصوص قسم کے جانور کا انتخاب کرنا، شریعت کی مقرر کردہ تمام پابندیوں کا خیال کرنا، اسے کھلا پلا کر فربا کرنا، اس کی بہترین دیکھ بھال کرنا، پھر اسے قربانی والے دن اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے سامنے ذبح کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے گلے پر چھری چلا دینا، یہ سارے کا سارا شرع اللہ کی تعظیم کے اندر داخل ہے۔ اسی لیے یہ شعائر اللہ کی تعظیم، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو آدمی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے اندر اللہ رب العالمین کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح یہ قربانی ہمیں توحید کا یہ درس بھی سکھاتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر لیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، اس کا تعلق مال سے ہو، بدن سے ہو یا قول سے ہو، ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ تو نماز کے ساتھ دونوں جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جیسے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے ہی قربانی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ جیسے نماز اللہ کا حق ہے، اسے اللہ ہی کے لیے ادا کیا جانا چاہیے، ویسے ہی قربانی بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی
جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے اندر توحید کا ایک اور پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے مکمل سرنگوں ہو جاتا ہے، مکمل مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی انہیں فالو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط و ضوابط طے کیے ان کی پابندی کرتا ہے، جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، کن کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اور پھر قربانی کرنے کا وقت کیا ہے، اور کس وقت سے پہلے قربانی کر لینی چاہیے، کب آپ قربانی کریں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک مومن بندے کو التزام کرنا پڑتا ہے، اور یہ توحید اتباع ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے لیے اس زندگی میں اللہ رب العالمین کے تمام اوامر و نواہی کی اتباع لازم ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات سے، اللہ کی مقرر کردہ پابندیوں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار بھی ہے، اور اس کے ایک اقرار کی پابندی بھی ہے جو اس پر واجب ہوتی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی اس کے اندر داخل۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور فرماتے اللہم منک ولک، کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی نعمت سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ اس کے اندر بھی توحید کا اظہار ہے کہ بندہ اپنی قوت کی اور اپنی طاقت کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عبادت کے اندر، اس کو کر گزرنے کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ تو نے ہی یہ سب کچھ عطا کیا تھا، اور یہ خریدنے کی سگت تو نے ہی دی تھی، اور یہ سب کچھ تیرا ہی عطا کردہ ہے اور تیری رحمت کی وجہ سے ہے، اور میں تیری طرف ہی لوٹا رہا ہوں، تجھے واپس کر رہا ہوں، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال صرف اور صرف آپ کا ہے۔ یہ بھی توحید کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح قربانی کرتے ہوئے بندہ اس بات کو بھی سوچے کہ میں جیسے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جانور کو قربان کر رہا ہوں، ویسے ہی میں اپنی ہر خواہش کو، ہر اپنی چاہت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کر دوں۔ یہ بھی توحید ہے، اور بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی شریعت کے تابع نہ بن جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مکمل طور پہ شریعت کے تابع نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ انفرادی عبادت نہیں ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے، تو یہ اجتماعی طور پہ توحید کا اظہار ہے۔ سارے مسلمان ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی نیت لے کے اللہ رب العالمین کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، تو یہ وحدت امت کا یہ نظریہ، یہ وحدت معبود کی طرف بلاتا ہے کہ تمام امت کا یہ فعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا معبود ایک ہے، ایک ہی معبود برحق کی یہ سارے کے سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا منظر نامہ ہے جو زمین پر توحید کی عملی تصویر پیش کرتا ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، زمین کے ہر خطے پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو الغرض قربانی کا یہ عمل ہر لحاظ سے توحید کے مظاہر کو بیان کرتا ہے، توحید کی جو جامع تصاویر ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان اس عمل سے سیکھے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کیا ہے، اور توحید کا عملی اظہار کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے عہد و میثاق کی تجدید کرے۔ اسی لیے قربانی کو مشروع کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔